بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 18 مارچ سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا۔ آج کچھ تازہ خبریں بھی شامل کریں گے اور کچھ اپڈیٹس بھی آپ کو دیں گے وبائی مرض کے حوالے سے۔ یقیناً یہ ایک خطرناک کام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اب یہ چیزیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ صورتحال مزید سنجیدہ ہونے جا رہی ہے۔ انڈیا کا بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ انڈیا میں پہلے انڈیا کی بات کر لیتے ہیں سر، چلیں۔ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں جی آپ کو پتہ ہے کہ بند کیا ہوا ہے، 80 لاکھ لوگوں کو گھروں میں قید کیا ہوا تھا اور تقریباً 250 دن ہونے کو ہیں۔ 250 دن کا مطلب آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 9 مہینے جی، 9 مہینے اگست سے وہ اپنے گھروں میں قید ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور اگست سے لے کے اب تک سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اور یہ ان کا جی 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ 8 مہینے پورے ہونے کو ہیں کہ وہ قید ہیں، اور وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ تو ہو ہی رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ یہ میں آپ کو مصدقہ خبر دے رہا ہوں، کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، کہ بھارتی فوج میں یہ جی وبائی مرض جو ہے وہ پھیل گیا ہے، اور خاص طور پہ یہ وبائی مرض جو پھیلا ہے بھارتی فوج میں، یہ مقبوضہ کشمیر میں اور لداخ کے مقام پہ سامنے آیا ہے۔ اور یہ ابتدائی طور پر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 10 بھارتی فوجیوں میں یہ پازیٹیو پایا گیا اور وبائی مرض، اور جب ان کا ٹیسٹ کروائے گئے تھے اس کے بعد اس کا اندازہ ہوا، اور اب ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، اور وہاں پہ ایک الگ سے شہر سے دور، بلکہ شہر سے بھی کیا، اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر اور وہاں سے بھی بہت دور ایک آئسولیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ان کو اب رکھنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر 10 میں آ چکا ہے جی یہ وبائی مرض، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اب مزید وہاں پہ خوفناک صورتحال، بلکہ انتہائی کیا کہنا چاہیے بزدلانہ قسم کی باتیں، کہ بھارتی فوج کے افسروں نے اپنے تمام ماتحت سپاہیوں کو اور ان کو اپنے دفتروں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی آنے پہ پابندی عائد کر دی ہے، اور وہاں پہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے۔ دلی سے بھی مدد مانگی ہے انہوں نے، اور مقبوضہ کشمیر کے گورنر سے کہا ہے کہ اس سلسلے میں دلی سے، وفاق سے، مرکزی حکومت سے، انڈین گورنمنٹ سے جناب رابطہ کیا جائے اور کوئی صورتحال پیدا کی جائے۔ ایک اور کام کیا ہے جنہوں نے بھارتی فوج نے، وہ یہ کیا ہے کہ چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اب تمام اپنے فوجی افسروں کی بھی اور ماتحتوں کی بھی، بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر خاص طور پہ، کہ ان کو ہو سکتا ہے سب کے ٹیسٹ کیے جائیں یا جن میں علامات ہوں، اس طرح کی کیفیت وہاں پہ کافی ہے۔ اور ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر یہ خبر باہر نکلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بالکل ان کی صورتحال ان کی دسترس میں ہی نہ رہے۔ ایک چیز تو میں نے آپ سے یہ شیئر کرنی تھی، یہ باقاعدہ طور پہ چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے لیکن یہ خبریں ہو گئیں۔ ایک اور بات اسی سے متعلق جناب، کہ بھارت میں یہ اگین وہی بات ہے کہ وہاں کا، چونکہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ گاؤں کو ماتا سمجھتے ہیں، پوجتے ہیں، اس کے یورن کو، اس کے فضلے کو، سارا کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ مغربی بنگال کی بات ہے، کہ وہاں پہ جو گائے کا یورن ہے وہ 500 روپے فی لیٹر، یعنی کہ انڈین 500 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے، اور وہ اسی وبائی مرض، کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ اس میں شفا ہے، تو وبائی مرض پھوٹنے کی وجہ سے وہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور وہ جو گائے کا فضلہ ہے جس کو گوبر کہتے ہیں، وہ بھی جناب 500 روپے، انڈین 500 روپے فی کلو، یعنی کہ اگر ہم
پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو یہ کم از کم 1000 روپے بنتا ہے. 1000 روپے فی لیٹر یورین ہے اور 1000 روپے ہی گوبر ہے فی کلو. تو یہ سچویشن ہے. اور اس وقت مغربی بنگال کے ایک تاجر نے کہا ہے کہ اس وقت میں زیادہ منافع جو ہے وہ دودھ کے کاروبار کے بجائے گائے کے یورین اور فضلے سے زیادہ مجھے منافع مل رہا ہے، کیونکہ یہ چیز جناب وہاں پہ ہو رہی ہے نایاب. اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت کے ڈاکٹرز بھی اور بھارت کے سائنسدان بھی انہوں نے یہ اس خدشے کا اظہار کیا ہے، اور WHO نے بھی کہا ہے کہ جو سچویشن ہے اس وقت بھارت کی، اس میں یہ بہت ساری چیزیں تو ابھی چھپائی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ یہ وبائی مرض جو ہے وہ اچانک حالت قابو سے باہر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ابھی تک کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہے نہیں ہے. گنجان آباد علاقہ ہے اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ صفائی ستھرائی کے بھی بہت سا معاملہ ہے، اور بہت سارے بلکہ وہاں کے لاکھوں نہیں کروڑوں جو ہیں باشندے وہ تو گلی کوچوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور آباد ہیں، اور گندے نالوں کے کناروں پہ آباد ہیں. اور اس طریقے سے جناب یہ چیز چل رہی ہے. یہ میں آپ کو اگین بتاؤں کہ یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ وہاں کی مستند خبریں ہیں جو کہ میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں. تو اسی خوف کے پیش نظر آپ کو پتہ ہے PSL 5 پاکستان میں تھا، اور اس کے جو براڈ کاسٹرز تھے ان کے ساتھ 35 ممبرز جو تھے وہ انڈین تھے، ٹیکنیشینز وہ آئے ہوئے تھے. PSL 5 چونکہ منسوخ ہو گیا ڈیو ٹو اسی وبائی مرض کی وجہ سے، اب انہوں نے جانا تھا واپس، اور وہ واگا سے واپس جانا چاہ رہے ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو اپنے ہی شہریوں کو بھارت نے داخلے کی اجازت ابھی تک نہیں دی، اور وہ واگا پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ واگا اٹاری آن فٹ جو ہے، کیونکہ بائی ایئر تو کوئی ہے نہیں سہولت، بند ہے، اور بائی فٹ جانے کے لیے جا سکتے ہیں. تو بائی فٹ جا رہے تھے واگا بارڈر سے اٹاری انہوں نے انٹر ہونا تھا، لیکن ابھی تک نہیں دیا گیا. تو سچویشن اس وقت جو ہے گھمبیر ہے. وہ اٹلی اور چائنا کے بعد اگر کوئی تیسرا ملک شدید ترین طور پہ متاثر ہو سکتا ہے اس سے، جو کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ ہے انڈیا. تو ایک تو میں نے کہا کہ یہ آپ سے خبر شیئر کر لیں. اور پاکستان کی بھی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں بہاولپور میں جناب ایک کوارنٹائن سینٹر جو ہے، یعنی کہ آئسولیشن سینٹر قائم کیا جا رہا ہے. اور آئسولیشن سینٹر میں جناب اس وقت جو وہی تفتان سے آئے ہوئے آ رہے ہیں، تقریباً 34 بسوں کا یہ قافلہ ہے، 1400 اس میں زائرین ہیں، ان کو منتقل کیا جا رہا ہے بہاولپور. وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے جناب، اس کے ہاسٹلز گرلز بوائز خالی کروا لیے گئے ہیں، وہاں پہ انتظامات کیا جا رہا ہے. اور بہاولپور ہاسپٹل اور بہاولپور ضلعی انتظامیہ کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ فوراً اس سلسلے میں اقدامات کریں. تو پاکستان میں بھی نمبرز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں وبائی مرض کے متاثرین میں. تو ایک تو یہ اپڈیٹ ہو گئی. اب جناب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ لیکن دوسری طرف یہ تو ہے بھارتی فوج کا، میں نے آپ کو بتایا وہ خوفزدہ ہیں، اور سچویشن گھمبیر سے گھمبیر تر وہاں ہو رہی ہے. اور وہ یہ ہے اب مقبوضہ کشمیر میں کیا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے. دوسرا جناب پاکستانی فوج نے ایک آج کارنامہ سر انجام دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سارے کرائسس کے پیچھے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور پس پردہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز. تو آپ کو پتہ ہے پیس ایگریمنٹ ہوا ہے افغانستان کا، اور یہاں پہ آپ کو اندازہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں سے لوگ گئے کابل، اور جو حلف برداری کی تقریب تھی، اور ان کی تصویریں جو ہیں ان لوگوں کی، ان کی تصویریں دیکھی گئیں NDS افغانستان کے خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں کے ساتھ. ان کو ہیلی کاپٹر پہ لے جایا گیا اور بڑا پروٹوکول دیا گیا جناب، اور ان کے چہرے بے نقاب ہوئے. تو آج دتا خیل میں اسی طرح کا ایک آپریشن ہوا ہے. ٹیررسٹ یہ نارتھ وزیرستان کا علاقہ ہے جناب، وہاں پہ یہ ہوا ہے، اور جس میں 4 ہمارے جوان جو ہیں وہ 1 افسر اور 4 جوان شہید ہوئے.
اور 7 جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور اس میں یہ ایک اچھی چیز یہ ہے، ایک ظاہر ہے ہماری قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ ہمارے جی لیفٹیننٹ ہیں آغا مقدس علی خان، ایک انتہائی خوبرو ینگ بچہ تھا، وہ شہید ہوا ہے جی اس میں، اور سپاہی توصیف شہید ہوا ہے، اور لانس نائک حوالدار قمر ندیم شہید ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جی سپاہی جو ہیں ایک محمد قاسم، یہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق لاہور سے، لیا سے اور اس طریقے سے مختلف شہروں سے تھا، اور ایک لیا سے تھے، ایک نوروال سے تھے، ایک تھے لاہور سے، اور ایک جناب اس طریقے سے یہ تھے، اور یہ ینگ بچے تھے، یہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی جانیں تو نذرانے قربان کی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ قربانی قبول کرے گا یقیناً۔ اور لیکن اس میں یہ ہے کہ 7 دہشت گرد جو تھے جی وہ مارے گئے ہیں، جن کے پیچھے یہ گئے تھے، اور یہ ہے ماما زیارت کے مقام پہ جی 7 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ کا علاقہ ہے، یہ دتا خیل کا، وہاں پہ یہ ہوا ہے۔ نارتھ وزیرستان میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے، افواج پاکستان مسلسل اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، جبکہ ایک اور چیز بھی ہے، یہ وبائی مرض کے لیے بھی جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں وہ اس وبائی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے ماتحت تو ہیں ہی، لیکن وہ آگے بڑھ کر اس سارے معاملے میں اپنا فرائض سر انجام دیں گے۔ تو یہ بھارتی فوج اور پاکستانی فوج کا میں کمپیریزن آپ کو ایک دے رہا تھا کہ بھارتی فوج ایک اس عذاب میں مبتلا ہو رہی ہے، اور یہ سچویشن تھی۔ مزید کچھ خبریں ہیں جی، وہ اب ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ وہ اگلے ویڈیو بلاگ میں آپ کو دوں گا۔